آج آرمی چیف نے ذکر کیا کہ بیان المرصوص ہندوستان کے خلاف جنگ میں اللہ کی مدد آئی، فرشتے آئے باقاعدہ۔ انہوں نے کہا یہ انہوں نے محسوس کیا، خود دیکھا ہے، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کے سنائی، اور ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی، محسوس کی۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، ہم نے محسوس کیا۔ بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ ہونا تو یہی تھا، لیکن وہ اب ظاہر ہے کیونکہ وہ دیش بن گیا تو انہوں نے کریڈٹ لے لیا، اور جب تک نہیں بنا تھا تب تک وہ لوگ کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ تو سر یہ تو کوئی نئی بات نہیں کہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تو پہلے بھی بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، کیا اس وقت اللہ کی رحمت جو ہے وہ نہیں آئی تھی ہم پر؟ 1971 میں اللہ کی رحمت ہم نے کیوں نہیں آتے دیکھی اور محسوس کی؟ کارگل میں ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کی فوج اب سوشل میڈیا سے جنگ جیتے گی تو جا کے کچھ اور کرے گی، یہ بیانیہ ہے ان کا۔ کو بنانے کی بنیاد تو پھر انڈیا نے کی نا، کیا کہیں گی آرزو صاحب؟ اور اسلامی فوج، اللہ کی فوج جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے، وہ اگر اس دشمن کے خلاف لڑ لیتی، یہاں فرشتے مدد کرے، تو 71-65 کارگل میں کیوں نہیں آئے؟ ہمارے جو میزائل جنہیں زنگ لگ رہا ہے، جو ہم نے انڈیا کے خلاف بھی استعمال نہیں کیے، جبکہ انڈیا ہمارا پھینٹا لگاتا رہا 4 دن، ان میزائلوں کو زنگ لگ رہا ہے پڑے پڑے بھیجا۔ لیکن اس سے پہلے جو کچھ یہاں ہو رہا تھا، جو حسن نثار صاحب نے اپنے ویڈیو لاگ میں، اور ویڈیو جو بناتے ہیں وہ اپنی، میرا سوال ہے پوری قوم سے، بھارت 4-5 دن میزائل مارتا رہا، ہماری ایئر بیسز کو نشانہ بناتا رہا، بری فوج نے کیا جواب دیا بھارت کو؟ یہ مجھے نمسکار دوستوں ان کے فیلڈ مارشل نے پھر سے اپنا لاہوری چورن بیچنا شروع کر دیا ان لوگوں کو۔ اب اس نے بول دیا ہے کہ بھائی آپریشن جو اس نے چلایا تھا کچھا بیان، اس میں انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کی مدد انہیں ملی۔ ابھی اللہ کی مدد جب والا اس کا بیان آیا تو اس کے بعد ان کی میڈیا کے لوگ ہی اس کے پیچھے پڑ گئے، اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں، خود ان کی میڈیا کے لوگ پوچھ رہے ہیں، پاکستانی پوچھ رہے ہیں، انہی کے مسلمان پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی مدد 65 میں کیوں نہیں آئی، 71 میں کیوں نہیں آئی، کارگل میں کیوں نہیں آئی، اور اللہ کی مدد تب کیوں نہیں آتی ہے جب انہیں ضرورت ہوتی ہے؟ تو یہ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ یہ ساری چیزیں ان کی، یہ سارے سوال خود ان کی میڈیا اٹھا رہی ہے۔ ان کے اینکرز خود یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس سمے مدد کیوں نہیں آئی تھی، اب یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ جس طرح کے دعوے کرتے ہیں آپریشن سندور کو لے کے، ان میں سے ایک بھی دعویٰ ان کا سچا نہیں، کوئی کسی بھی طرح کا ثبوت یہ نہیں دے پائے ہیں۔ رفیل گرانے کی یہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک امیج، ایک فوٹوگراف، ایک ویڈیو، کچھ بھی آج تک نہیں آیا ان کی طرف سے، اور باتیں ہوتی ہے تو ایسی ہوتا ہے کہ یہ چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں اسلام کے نام پہ، اور اس لیے پاکستانی میڈیا ہمیشہ نشانے پہ رہتی ہے، صرف پاکستانیوں کے ہی نہیں بلکہ جو سعودی عربیہ پھر مڈل ایسٹ کی جو میڈیا ہے وہ بھی انہیں آڑے ہاتھوں لیتا ہے اس طرح کے بیانوں کے بعد۔ آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں لیٹسٹ نوٹیفیکیشن کے لیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو۔ جو تقریریں ہیں وہ تو خود نون لیگ کے رہنما اس کا ریبرٹل دے چکے ہیں بار بار۔ جیسے تقریر میں کہ اہم پہلو نے کہا، جیسے شہباز شریف کہتا تھا کہ رات 2 بجے فجر کی نماز پڑھ کے ہندوستان کے حملے کا جواب دیا۔ آج آرمی چیف نے ذکر کیا کہ بیان المرصوص ہندوستان کے خلاف جنگ میں اللہ کی مدد آئی، فرشتے آئے باقاعدہ۔ انہوں نے کہا یہ انہوں نے محسوس کیا، خود دیکھا ہے، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کے سنائی۔ اب آن ریکارڈڈ یہ باتیں ہیں کہ ہندوستان کی جنگ کو چین کی مدد سے جیتی جانا، جہاز بھی چین کے، لائیو لوکیشن بھی چین کی، نشانہ کہاں بنانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مدد چین کے ذریعے کی ہو تو الگ بات ہے، چینی ویسے اللہ کو نہیں مانتے، اور اللہ نے انہیں کیا کہا ہوگا، حکم کیا دیا ہوگا، لیکن خواجہ آصف یہ بھی نہیں مانتا نا، مسئلہ یہ وہ کہتا ہے تینوں جنگیں ہم پہلے بھی ہارے ہوئے ہیں، 65 کی، 71 کی، کارگل کی۔ اور اسلامی فوج، اللہ کی فوج جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے، وہ اگر اس دشمن کے خلاف لڑ لیتی، یہاں فرشتے مدد کرے، تو 71-65 کارگل میں کیوں نہیں آئے؟ جنرل باجوہ کو اللہ کی مدد کیوں نہیں؟ وہ مسلمان نہیں تھا۔ یہ جو ایاز صادق کہتا ہے اس کی ٹانگیں کانپتی تھیں، ماتھے پہ پسینہ تھا، ٹینکوں میں تیل نہیں تھا۔ حنیف عباسی نے تو ابھی کہہ دیا دیکھ لیں ان ٹینکوں میں تیل نہیں تھا، لیکن اب ٹینکوں میں تیل نکل آیا۔ اب یہ جنگ تو فضائیہ کی جنگ تھی، سب جانتے ہیں، اور فضائیہ کی مدد اللہ نے بھیجی ہوگی، وہ بھی اللہ کے شاہین کہلائے جاتے ہیں۔ اب انہیں تو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ پرویز مشرف بھی سید تھا، سید پرویز مشرف، تو اللہ کی مدد اس کے لیے کیوں نہیں آئی؟ وہ امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ میں کون سے اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ، جب امریکہ سے پوچھا تھا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف ہو؟ کہ اللہ کی مدد یہ تو نہیں تھی کہ افغانیوں پر جا کے اپنے مسلمان بھائیوں پر چڑھ جائیں؟ اگر اللہ کی مدد پھر میدان جنگ میں آئی تو معیشت کے میدان میں کیوں نہیں آتی؟ IMF کو جو قرضے آپ لیتے ہیں امریکہ برطانیہ سے کیوں لیتے ہیں؟ پھر یہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے جب جنگ میں جائیں گے تو اللہ کی مدد کس طرح سے آئے گی؟ فلسطینیوں کو آئے گی، آپ کو آئے گی، یا اسرائیل کو آئے گی؟ تو اس لیے ان کے بہت سارے اس میں سوالات پیدا ہو گئے۔ دہشت گردی کا الزام بھی انہوں نے کہا کہ 70% افغانی ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ آ کے ہمارے بچوں کا خون بہاتے ہیں۔ دہشت گردوں کو تو چلے چھوڑیں، احسان اللہ احسان نے 140 بچے مارے، فوج کی حراست سے بھاگا۔
یہ کہہ رہے ہیں قربانیوں کو یہ صلہ دیا جا رہا. اب افغانیوں سے یہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے نام پہ تو ہم نے اقوام متحدہ ملٹری ایڈ پہ جو ڈالرز اکٹھے کیے ہیں، سوویت یونین کی جنگ میں ہماری تباہی بربادی کی ہے، پاکستان سے جہادی تنظیمیں بنا کر یہاں بھیجتے رہے، جسے وہ جنرل ضیاء الحق مرد مون مرد حق کا نعرہ لگانے والا مدرسوں سے بچوں کو نکال کے جہادی ٹریننگ، جو خواجہ آصف نے کہا ہے، خواجہ آصف نے انٹرنیشنل میڈیا پہ کہا ہے کہ ہم نے چھوٹے بچوں کو جہادی بنا کر وہاں بھیجا، اعتراف کیا ہے. تو ذمہ دار پھر افغانستان ہوا یا یہ ہوا؟ آپریشن بنیان المرصوص میں اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی، محسوس کی. اس کو پہلے سن لیں، اس پہ بات کرتے ہیں. میرا خدا گواہ ہے، یہ بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آئی، ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی، محسوس کی. سن لیا آپ نے، وہ کہتے ہیں میں نے مدد اللہ کی آتے ہوئے محسوس کی، فیل کی. یہ بھی بتانا چاہتے ہیں وہ کہ میں اللہ کی طرف سے چوزن ہوں، یہ وہ بلیو کرتے ہیں، اس لیے وہ بتا رہے ہیں کہ بنیان المرصوص میں اللہ کی طرف سے جو رحمت تھی وہ میں نے آتے ہوئے دیکھی. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تو پہلے بھی بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، کیا اس وقت اللہ کی رحمت جو ہے وہ نہیں آئی تھی ہم پر؟ 1971 میں اللہ کی رحمت ہم نے کیوں نہیں آتے دیکھی اور محسوس کی؟ کارگل میں ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اور ہم تو کہتے ہیں کہ 1965 کی جنگ ہم نے جیتی تھی، لیکن آپ کے موجودہ جو وزیر دفاع ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی ہم ہار گئے تھے، وہ کہتے ہیں 48 کی بھی ہار گئے تھے. یہ وہ کہتے ہیں آج تک ہم نے کوئی جنگ نہیں جیتی. خواجہ محمد آصف کی بات کر رہے ہیں. تو کیا تب اللہ کی رحمت ہم پر نہیں آئی؟ سقوط ڈھاکہ ہو یا تمام دوسری چیزیں ہوں، کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہے وہ ہوئے جا رہا ہے، وہ بند کروانا کیا تھا کہ پچھلے جو آرمی چیف تھے آپ کی جگہ پر، جنہیں اللہ نے اس وقت چوز کیا ہوا تھا آپ کے مطابق، وہ کہتے تھے کہ ہمارے تو ٹینکوں میں تیل ہی نہیں. یہ میں نہیں، یہ حامد میر صاحب، نسیم زہرا صاحبہ بتا چکی کہ ان کے سامنے بات ہوئی. اور اب یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت ہم تک کیوں نہیں پہنچی جو آپ محسوس کر رہے تھے، اب پہنچی. آپ ہی کو پتا ہوگا زیادہ. بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ ہونا تو یہی تھا، لیکن وہ اب ظاہر ہے کیونکہ وہ دیش بن گیا تو انہوں نے کریڈٹ لے لیا، اور جب تک نہیں بنا تھا تب تک وہ لوگ کچھ نہیں کہہ رہے تھے. تو سر یہ تو کوئی نئی بات نہیں کہی ہے. دیکھیں میڈم، ہم نے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے، ہمیں اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ ہمیں پتہ ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا دوسرا ملک آج فار ایگزامپل میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مکتی بینی انڈیا نے بنائے ہیں تو میڈم پھر بات تو آپ آئیں نہ دیکھیں کہ انڈیا نے 1971 میں ایک نان سٹیٹ ایکٹرز کو تیار کیا کہ جاؤ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جہاد شروع کرو. میڈم نیوٹرل ہو کے بات کریں، اللہ کو جان دینی ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی. تو اس وقت انڈیا نے مکتی بینی کو تیار کیا، فائنینشل ملٹری سپورٹ دی، کس چیز کی؟ کہ جاؤ پاکستان کو توڑو. تو نان سٹیٹ ایکٹر کو بنانے کی بنیاد تو پھر انڈیا نے کی نا. کیا کہیں گی آرزو صاحبہ؟ دیکھیں سر، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اور یہ اکثر ہوتی رہتی ہے کہ انڈیا نے جو ہے مکتی بانی بنائی یا اسے سپورٹ کیا یا بھیجا، لیکن اس سے پہلے جو کچھ یہاں ہو رہا تھا، جو حسن نثار صاحب نے اپنے ویڈیو لاگ میں، اور وہ ویڈیو جو بناتے ہیں وہ اپنی جو یوٹیوب چینل کے لیے بھی اور ٹی وی چینل پہ بھی انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ یہاں پہ جو بنگلہ دیش کے لوگ تھے پہلے، تو ان کے ساتھ ہم کس طریقے سے بیہیو کرتے تھے، اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلانا، ان کی انسلٹ کرنا، وہ واش روم بنانے کا اگر کہے تو اس پہ ان کا مذاق اڑانا، تو یہ سب کچھ پاکستان کے لوگ کرتے رہے نا. اس جگہ پر لے گئے جہاں پر جا کر وہ انہوں نے سوچا کہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا. ورنہ یہ وہی لوگ تھے نا سر جنہوں نے 1947 میں ساتھ دیا تھا پاکستان جب بن رہا تھا یا پاکستان کریٹ کیا جا رہا تھا بھارت سے الگ کر کے. اس وقت یہی بنگلہ دیش کے لوگ تھے. اگر یہ نہ ہوتے تو آج پاکستان نہ بن پاتا. لیکن جس نے بھی ساتھ دیا، چاہے وہ بنگلہ دیش کے لوگ ہوں، چاہے وہ احمدیاز ہوں، چاہے وہ مہاجر ہوں جو کہ بھارت چھوڑ کر پاکستان آئے، ان تمامی لوگوں کے ساتھ سر کیا سلوک کیا گیا یہاں پہ، سب لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کیا گیا کہ چلے بنگلہ دیش کی تو جان بچی، وہ نکل گئے بیچارے یہاں سے، اچھا ہوا ان کے ساتھ. ورنہ ہم نے تو ان کا جینا آرام کر رکھا تھا. اگر میں اپنے سینئرز کی بات کو سنوں اور سمجھوں، جس میں کئی لوگ ہیں، جس میں سلمان رشید صاحب بھی ہیں لاہور سے، حسن نثار صاحب بھی ہیں، پرویز بھائی بھی ہیں اور کئی دوسرے. تو سر اگر آپ کے اندر ہی کمزوری ہوگی، آپ اپنے لوگوں کو تنگ کریں گے اور وہ اس کے بعد وہ ہٹنا چاہیں گے، اور اگر بیچ میں اگر بھارت آ جائے گا یا کوئی